بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 22 مارچ 2015۔ آج کی بات میں اپنے ایک ایکسپیرئنس سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک ایکسیڈنٹ ہوا 12 دسمبر 2014 کو بامبے میں۔ اس کے بعد تقریباً 3 مہینے تک میری زندگی بالکل دوسری ڈھنگ کی ہو گئی۔ دیکھیے، میں رہتا ہوں نظام الدین ویسٹ میں C29 میں۔ تو اس کے ساتھ یہاں پارک ہے۔ پارک کے سامنے ہمارے گھر میں ایک جگہ ہے جس کو میں اسپریچول کارنر کہتا ہوں۔ وہاں بیٹھ کر میں پورے پارک کو دیکھتا ہوں۔ تو میرے سامنے ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں، اس میں چڑیا اڑتی ہیں، سورج کی کرنیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں۔ یہ پورا نیچر کا ماحول ہوتا ہے۔ تو میں ڈیلی ایسا کرتا تھا کہ اس اسپریچول کارنر میں بیٹھتا تھا روزانہ، اور اس میں مجھے انسپریشن ملتا تھا۔ اس میں مجھے خدا کا تعارف ملتا تھا، جنت کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ کیونکہ نیچر جو ہے وہ کیا ہے، خدا کی تخلیق ہے، اور تخلیق میں خالق کو دیکھنا یہی معرفت ہے۔ تو یہ میں کرتا تھا، لیکن 12 دسمبر کے بعد یہ سب چھوٹ گیا مجھ سے۔ میں ہاسپٹل میں رہا، پھر ایک کمرے میں رہنا پڑا مجھے۔ تو ان دنوں میں سمجھتا تھا کہ اب میرا وہ وقت جو ہے اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اکثر اپنی تنہائیوں میں یہ شعر پڑھتا تھا: آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ ڈالیاں چمن کی، وہ میرا آشیانہ۔ رات دن یہ اسی احساس میں جیتا تھا، اور یہ شعر پڑھتا تھا: آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ ڈالیاں چمن کی، وہ میرا آشیانہ۔ تو ایک عجیب احساس ہوتا تھا کہ کیا میرا وہ اسپریچول کارنر مجھ سے چھوٹ گیا؟ کیا وہ جگہ مجھ سے چھوٹ گئی جہاں سے میں جنت کی جھلک دیکھتا تھا، جہاں میں گاڈ کا تعارف حاصل کرتا تھا، جہاں سے مجھے اسپریچول رزق ملتا تھا؟ لیکن اب خدا کے فضل سے وہ پورا دور واپس آ گیا ہے۔ اب میں پھر وہاں بیٹھتا ہوں، اب پھر اپنے اسپریچول کارنر کو میں استعمال کرتا ہوں، اسی طرح سے مجھے انسپریشن مل رہا ہے۔ تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا تجربہ بن گیا، تجربہ اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھے میرے اسپریچول کارنر کو دوبارہ لوٹایا ہے، ایسی مجھے دوبارہ جنت لوٹائے گا۔ دیکھیے، ہم سب کا کیس کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہمارے جو اینسسٹر تھے، آدم اور حوا، ان کو اللہ نے پیدا کر کے جنت میں رکھا، یہ آپ جانتے ہیں۔ پھر کسی وجہ سے ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے جنت میں لوٹنے کا، جس جنت سے نکال دیا گیا تھا اس میں پھر لوٹنے کا۔
اسی کو لے کر کے انگلش پوئٹ ملٹن نے دو بہت بڑی کتاب لکھی جو بہت مشہور ہے. پہلے اس کی کتاب چھپی تھی، اس کا نام تھا پیراڈائز لاسٹ، یعنی گمشدہ پیراڈائز، فردوس گم گشتہ. اس میں وہی کہانی ہے کہ آدم کس طرح سے پیدا کر کے جنت میں رکھے گئے، پھر جنت اس سے کھوئی گئی. تو ہم سب کا کیس وہی ہے، جنت، کہ ہم نے جنت کھو رکھی ہے. تو پھر اس نے کتاب لکھی دوسری بات کو، پیراڈائز ریگین، جنت یعنی جنت کی بازیافت، پیراڈائز ریگین، کہ کھوئی ہوئی جنت پھر انسان کو مل گئی. تو وہ تو شاعری ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن میرے لیے جو یہ تجربہ ہوا وہ میرے لیے ایک دعا بن گیا کہ خدا، جس طرح تو نے میری کھوئی ہوئی جنت کو واپس کیا دنیا میں، ایسی آخرت میں تو مجھے جنت کو واپس کر دے، دوبارہ مجھے پیراڈائز دے دے. تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا تجربہ تھا. اور جس میں دیکھیے، میں آپ کو ایک قرآن کی ایک آیت یاد دلانا چاہتا ہوں. وہ بہت ہی اہم آیت ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم ملے ہوئے پر شکر ادا کرو تو جو چیز نہیں ملی ہوئی ہے وہ تم کو دی جائے گی. یہ بہت بڑی آیت ہے، بہت بڑی بات اس میں، کیونکہ اللہ کی طرف سے انسان کو کچھ نہ کچھ تو ملتا ہی ہے. اس ملے ہوئے پر اگر وہ شکر کرے تو جو ابھی نہیں ملا ہوا ہے وہ بھی اس کے لیے لکھ دیا جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں، اور پھر ایک حدیث ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی فلیظن بی خیرا، میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں تو میرے بارے میں اچھا گمان کرے. میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں تو بندہ میرے بارے میں اچھا گمان کرے. انا عند ظن عبدی بھی فلیظن بی خیرا. تو یہ آیت جو ہے بہت بڑی امید ہمارے لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک چیز دے اور اس کا ہم شکر کریں، تو ہمیں یہ امید رکھنے کا حق ہے کہ اللہ کی طرح اور زیادہ مجھے دے گا، اور زیادہ دے گا، اور زیادہ دے گا. یعنی مطلب دنیا میں دیا ہے آج، تو آخرت میں ہم کو دے گا جنت. اب میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جنت کے بارے میں. جنت کیا چیز ہے؟ دیکھیے، انسان پیدا ہوا ہے ڈیزائر کے ساتھ. ہر انسان کے اندر بے شمار ڈیزائر ہیں. یعنی کہنا صحیح ہوگا کہ مین از اے ڈیزائر سیکنگ اینیمل. ہر آدمی کے اندر ڈیزائر بھری ہوئی ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ ڈیزائر اس کو ملے، اس کو فلفلمنٹ ملے. لیکن یہ ساری تاریخ کا یہ تجربہ ہے کہ اس دنیا میں کسی کو وہ ڈیزائرڈ ورلڈ نہیں ملتا اس کو. تو لوگوں نے یہ نظریہ بنایا کہ اسی دنیا میں ہمیں پانا ہے. آج کل عام طور پر یہ
نظریہ چلا ہوا ہے کہ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ، یہی ہمیں پانا ہے، یہی ہمیں چاہیے، اسی دنیا میں چاہیے. تو ہر آدمی آج کے پیچھے، ٹوڈے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ٹوڈے. لیکن کوئی پاتا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ٹوڈے کیا ملتا ہے کسی کو. دوڑ رہا ہے، لیکن جب ملتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کم تھا یہ جو میں نے چاہا تھا. تو رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ کا سب سے بڑا مائنس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ورکیبل نہیں ہے. آپ پیسہ کمائیں، آپ پولیٹیکل پوزیشن حاصل کریں، آپ فیم حاصل کریں، جو دنیا میں چیزیں اویلیبل ہیں وہ سب کو حاصل کریں آپ. لیکن حاصل کرنے سے پہلے تو آپ کو ایک شوق ہوتا ہے کہ یہ مل جائے تو شاید میں فلفلمنٹ ہو جائے مجھ کو. تو پانے سے پہلے تو ایک شوق ہوتا ہے، اس میں آپ جیتے ہیں. کہ پانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ تو وہ چیز نہیں ہے جو میں چاہتا تھا، یہ تو وہ ہے نہیں. تو رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ کا جو فارمولا ہے وہ ورکیبل ہی نہیں ہے. اگر 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 سچ مچ دنیا میں مل جائے آدمی کو، سب کچھ ہی مل جائے، تو تب یہ فارمولا کہا جائے کہ ورکیبل فارمولا ہے. لیکن ابھی تو یہ ورکیبل ہی نہیں. جہانگیر جو مغل بادشاہ تھا وہ گیا کشمیر، تو کشمیر اس کو بہت پسند آیا. تو اس نے کہا کہ اگر فردوس بر روئے زمین است، ہمیں نستو ہمیں نستو ہمیں نست. جنت اگر دنیا میں کہیں ہے تو یہی ہے، یعنی کشمیر کشمیر کشمیر. میں کشمیر کئی بار گیا ہوں اور دیکھا ہے کشمیر کیا چیز ہے. لیکن میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جس دن آپ پہنچتے ہیں کشمیر تو پہلے دن تو لگتا ہے کہ ایک بیوٹیفل جگہ ہے، اس کے بعد پھر کچھ نہیں. میں نے اپنا ایک تجربہ اس سے پہلے بتایا تھا کہ کشمیر میں گیا، میرے ساتھ کبیر اللہ خان صاحب تھے، پروفیسر کبیر اللہ خان. تو وہاں پر ہم ایک پہاڑی چشمہ، پانی آ رہا تھا پہاڑ سے، بہت صاف ستھرا، بہت بالکل فریش واٹر پہاڑ سے آ رہا تھا. تو پروفیسر کبیر اللہ خان صاحب جو میرے ساتھ تھے، ان کے ساتھ ایک گلاس تھا، تو میں نے ان سے گلاس لیا اور وہ ایک گلاس پانی لے کر پیا. تو مجھے بہت اچھا لگا. دلی میں جو پانی آپ پیتے ہیں اس سے بہت اچھا، بہت اچھا. تو پھر میں نے 2 گلاس پی لیا، 3 گلاس پی لیا، یہاں تک کہ جہاں تک مجھے یاد، میں نے 6 گلاس پانی پی لیا، 6 گلاس پانی. اس کے بعد کیا ہوا کہ سر میں اتنا درد شروع ہو گیا، ہو گیا کہ میں بڑی مصیبت سے لوٹا سری نگر. وہاں پر شام کے کھانے کا انتظام تھا ایک صاحب گھر پر، تو میں کھانے میں شریک نہیں ہو سکا. جس کمرے میں کھانے کا انتظام تھا، میں اس کے سائڈ کے کمرے میں لیٹ گیا اور کچھ بھی نہیں کھا سکا میں. تو کیا ہے کشمیر؟ یعنی پہلی بار جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ کشمیر بڑی بیوٹیفل جگہ ہے، لیکن جب اس میں رہتے ہیں ایک ہی دن میں آپ بور ہو جاتے، ایک ہی دن میں بور ہو جاتے، کیونکہ آپ انجوائے نہیں کر پاتے. تو انسان کا یہ جو تجربہ ہے، یہ تجربہ اس کے لیے بہت بڑا کلو ہے. CLUE، کلو، بہت بڑا کلو ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں پرفیکٹ ورلڈ،
اپنے ڈیزائر کا پورا فلفلمنٹ، ایک آئیڈیل دنیا. یعنی یہ آپ کا ہر انسان کا، ہر مرد کا اور ہر عورت کا یہ سب سے بڑی ڈیزائر ہے. وہ ملتی نہیں دنیا میں، وہ دنیا میں ملتی نہیں. یہ ساری تاریخ کا تجربہ ہے کہ ہم انسان پیدا ہوتا ہے بہت زیادہ ڈیزائر کے ساتھ، لیکن جب دنیا میں وہ چاہتا ہے حاصل کرنا تو وہ ڈیزائر اس کو ملتی نہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیا کہ حقیقت کیا ہے، یعنی کیوں کنٹرڈکشن ہے انسان کے ڈیزائر میں اور جو ریئل دنیا ہے جہاں ہمیں ڈیزائر کو لینا ہے وہ وہاں ہم لے نہیں پاتے. واٹ از کنٹرڈکشن؟ جس دنیا میں ہم ہیں وہ دنیا ہم کو امپرفیکٹ دنیا ہے. ہم چاہتے ہیں پرفیکٹ دنیا، اب وہ امپرفیکٹ دنیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ، عیش تو آخرت کا عیش ہے، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو ہمیں بخش دے. یعنی اس 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 دنیا تک پہنچنے کا راز، جو پرفیکٹ دنیا ہے، جو آئیڈیل دنیا ہے، جو ہمارے ہم جو چاہتے ہیں اس کے مطابق وہ دنیا ہے، تو اس کا راز ہے مغفرت. اس کا راز ہے مور اینڈ مور منی نہیں، اور کماؤ اور کماؤ، یہ نہیں. کل میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی، کل ہی کی بات ہے، کہ انڈیا کے ایک ٹائکون ہیں، بہت ہی پیسہ والے، بہت زیادہ بڑا بزنس ان کا ہے، اور دنیا بھر میں ان کا بزنس ہے، ہر جگہ ان کے گھر ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً 2 گھنٹہ ان سے میری بات ہوئی. تو آخری کیا انہوں نے بتایا کہ آخری کیا ان کا یعنی پلان ہے، آخری بات کیا وہ چاہتے ہیں، اسپریچولیٹی. اب کوئی اسپریچولیٹی والا کام چاہتے ہیں، جیسے اسپریچول ان کو، یعنی ان کی اسپریچولیٹی، ان کی جو اسپریچول پرسنالٹی ہے اس کو کچھ ملے، کچھ تسکین ملے. یعنی دولت کا انبار ان کے پاس ہے، اب وہ تلاش کر رہے ہیں اسپریچولیٹی. یہ کل کی بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، یہ بہت بڑی وژڈم اس کے اندر ہے. وژڈم کہ جس چیز کو تم چاہتے ہو دنیا میں، جو جو اپنی پسند کی زندگی، جو فلفلمنٹ والی زندگی، اس کا راز کیا ہے؟ مغفرت والا کام کرو، اور پھر جنت میں انعام کے طور پر، آخرت میں تم کو جنت انعام کی شکل ملے. یہ بہت بہت ہی انوکھی بات ہے. یہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. یعنی دنیا، ہر انسان جو ہے چاہتا ہے، یعنی اس لحاظ سے کہا جائے گا، کہہ سکتے ہیں آپ کہ مین از اے پیراڈائز سیکنگ اینیمل. یعنی ایک پرفیکٹ ورلڈ، ایک آئیڈیل ورلڈ جہاں مجھے فلفلمنٹ ملے، فلفلمنٹ. تو انسان اس کی تلاش میں ہے. لیکن آپ نے کہا کہ وہ چیز دنیا میں ملنے والی ہے نہیں. اس کا راستہ کیا ہے؟ وہ کام کرو جس سے تم کو اللہ کی مغفرت ملے، یعنی اللہ کی رحمت ملے، اور پھر اللہ بطور ریوارڈ تم کو آخرت کی دنیا میں جنت پیراڈائز دے دے. یہ راستہ ہے. تو یہ دنیا میں جو ہم کو فلفلمنٹ نہیں ملتا،
اس کو ہم بطور کلو کے دیکھنا چاہیے. دنیا میں ہم کو فلفلمنٹ نہیں ملتا. یہ کہ میں نے عرض کیا آپ کو کہ کل کا تجربہ کہ ایک انسان جس کا بزنس دنیا میں پھیلا ہوا ہے, انڈیا میں اور باہر بھی, اور بہت ہر ملک میں اس کے گھر ہیں, دولت کا اس پاس انبار ہے, لیکن اب کیا چیز تلاش کر رہا ہے وہ اسپریچولیٹی. دوسرے معنی میں کہا ہے پیراڈائز تلاش کر رہا ہے وہ. یہ دنیا میں تو اس کو نہیں ملا, وہ بات نہیں ملی جو وہ چاہتا تھا, فلفلمنٹ. تب ایک اور دنیا کی تلاش میں وہ, اس کا نام رکھا ہے اس نے اسپریچولیٹی, لیکن حقیقت میں وہ پیراڈائز ہے. جس چیز کو وہ کہہ رہا ہے کہ اسپریچولیٹی, وہ حقیقت میں پیراڈائز ہے. تو انسان کا یہ تجربہ کہ اس کو فلفلمنٹ نہیں ملتا ہے دنیا میں, اور سب سے بڑی چیز جس کو وہ چاہتا ہے فلفلمنٹ ہے, تو وہی چیز نہیں پاتا. ہر انسان کا, ہر عورت کا, ہر مرد کا یہ سب سے بڑا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ اس کو فلفلمنٹ ملے, وہی نہیں ملتا. تو دیکھیے اس دنیا میں اور جتنے بھی انسان کے سوا جو چیزیں ہیں, وہ جو چاہتے ہیں وہ ان کو مل رہا ہے. حیوان چاہتا ہے کہ اس کو ہری بھری گھاس ہو, تو اس کو مل رہی ہے وہ. میں ایک بار چمبل کی وادی میں گیا, تو چمبل کی وادی میں جو ہے بہت بڑا جنگل ہے, تو اس میں گیا تو جنگل کے درمیان ایک چشمہ تھا. تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر اینیمل آتے تھے, پانی پیتے تھے. تو جنگل میں پتیاں ہیں ان کے لیے, جنگل میں گھاس ہے ان کے لیے, وہ کھایا انہوں نے, وہاں آ کے پانی پی لیا. تو بالکل ان کو کوئی پریشانی نہیں. اینیمل جو چاہتا ہے اس کو مل رہا ہے, اینیمل جو چاہتا ہے اس کو مل رہا ہے. انسان جو چاہتا ہے اس کو نہیں ملتا. اس کلو کو لے کر آپ سوچیں تو آپ پہنچیں گے اس حقیقت تک کہ جو چیز اس دنیا میں نہیں مل رہی وہ ملنے والی ہے آخرت میں. یعنی زندگی کو آپ جب لیں گے دو پیریڈ, یعنی پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ, پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. تو پری ڈیتھ پیریڈ میں وہ آپ وہ چیز چاہیں جو یہاں کریشن پلان آف گاڈ کے مطابق رکھی نہیں گئی ہے, تو کبھی نہیں ملے گا آپ کو. تو کریشن پلان آف گاڈ کے مطابق وہ چیز جو کو ہم پیراڈائز کہتے ہیں, جہاں فلفلمنٹ ہو انسان کو, وہ پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں ہے, یہاں پہ ہے ہی نہیں. تو یہ جو مجھے جو تجربہ ہوا کہ میں نے اپنے اسپریچول کارنر کھو دیا تقریباً 3 مہینے تک, پھر میں نے اس کو پایا. تو مجھے وہی یاد آیا ملٹن کی نظم, یعنی پیراڈائز لاسٹ پیراڈائز ریگین. یہ چیز میرے لیے دعا بن گئی کہ خدا دنیا میں تو نے مجھے یہ تجربہ کرایا, دنیا میں تو نے مجھے یہ تجربہ کرایا کہ میری پسند کی جگہ مجھ سے کھوئی گئی تھی, پھر مجھے تو نے دے دی واپس. ایسے ہی تو معاملہ میرے ساتھ فرما آخرت میں. اور پھر میں نے اپنے کو جب جوڑا آدم کے ساتھ, ہم سب آدم کی اولاد ہیں, تو جس طرح سے آدم کے لیے آپ نے مقدر کیا کہ ایک بار رکھا جنت میں, پھر جنت ان کے لیے کھوئی ہوئی چیز بن گئی, پھر دوبارہ ان کو دیا, ایسی معاملہ تو میرے ساتھ فرما. تو یہ آیت جو قرآن میں ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, لئن شکرتم لازیدنکم. دیکھیے ہر انسان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ چیز ملتی ہے, ہر انسان کے لیے کچھ چیز کھو جاتی ہے پھر ملتی ہے. بزنس میں کبھی لاس ہوتا ہے پھر فائدہ ہوتا ہے, کوئی جاب آپ سے چھن جاتا ہے پھر ایک اور جاب ملتا ہے. ہر انسان کو ایسا تجربہ ہوتا ہے.
تو لئن شکرتم لازیدنکم جو آیت ہے وہ بہت بڑا ہوپ ہے اس میں، کہ جو چیز تم کو دنیا میں ملی ہے اس پر تم اس کو شکر کرو، شکر مطلب اکنالج کرو، تو اور بھی دیا جائے گا، اور دیا جائے گا، اور دیا جائے گا. اسی کو حدیث میں مغفرت کہا گیا ہے. مغفرت یہی مغفرت کوئی پراسرار چیز نہیں ہے، یہی ہے مغفرت. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سرسس کو بہت زیادہ یعنی الائیو رہنا پڑے گا، اویکن مائنڈ کے ساتھ رہنا پڑے گا، اور سوچنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. جو تجربات گزرتے ہیں ان تجربات پر ہمیں دھیان کرنا ہوگا. ہر تجربہ آپ کے مائنڈ کو ٹرگر کرنا ہونا چاہیے. ہر تجربے کے بعد آپ مائنڈ ٹرگر ہو. جب مائنڈ ٹرگر ہوگا تو آپ کو بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں گی. تب آپ اللہ کو ڈسکور کریں گے، تب آپ اللہ سے دعائیں کریں گے، تب آپ جنت کا طالب بنیں گے. تو جو آدمی دنیا میں بیدار ذہن کے ساتھ رہے، یعنی اویکن مائنڈ کے ساتھ رہے، اسی کے ساتھ ایسا پیش آئے گا. اس کا مائنڈ ٹریگر ہوگا، پھر یہ سب چیزیں اس کو حاصل ہوتی چل جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز جو دنیا میں پانا ہے وہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. سب سے بڑی چیز انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. سب سے بڑی چیز دنیا میں منی نہیں ہے، فیم نہیں ہے، پولیٹیکل پاور نہیں ہے، یہ سب بڑی چیزیں نہیں ہیں. سب سے بڑی چیز ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. سب سے بڑی چیز ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ دیکھیے اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جو خدا کی جو کریشن ہے، یہ جو دنیا ہے اس پر سوچیں، خدا کی جو کتاب ہے اس کی اسٹڈی کریں، لوگوں سے آپ کا جو انٹریکشن ہوتا ہے اس میں سیکھیں. ابھی میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی، تو وہ ان کا شوق ہے لوگوں سے ملنا، بڑے بڑے لوگوں سے ملنا. تو کچھ قصے بتائے انہوں نے، میں فلاں سے ملا، فلاں سے ملا، فلاں سے ملا. تو میں نے کہا کہ آپ کو خود کیا لرننگ ہوئی ہے بتائیے مجھے. ان کی اچیومنٹ کو ان سے سنا آپ نے، ان کا جو اچیومنٹ تھا اس کو سنا آپ نے، آپ کو اپنے لیے کیا لرننگ ہوئی. تو ان کو میں بتایا کہ ہم جو حضرت عمر جو تھے، جو سیکنڈ کیلف، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کانا یتعلم من کل احد، وہ ہر ایک سے کوئی لرننگ کرتے تھے، ہر ایک کو سیکھتے تھے. تو میں نے کہا آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ خود کیا سیکھتے ہیں؟ تو وہ کوئی بات بتا نہیں سکے. وہ تو دیکھیے اسٹڈی سے آدمی سیکھتا ہے، ایکسپیرئنس سے سیکھتا ہے، اور انٹریکشن سے سیکھتا ہے. یہ سارے جو تجربات ڈیلی گزرتے ہیں آپ کے، یہ سب آپ کے لیے لرننگ کا کورس ہیں. یہ سب جب کریں گے تب آپ کے اندر اویکن مائنڈ بنے گا، کریٹو مائنڈ بنے گا، آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا. پھر آپ کو ڈسکوریز ہوں گی. آج میں صبح سوچ رہا تھا، کیونکہ آج کے اخبار میں، آج کا جو اخبار ہے اس میں ایک انٹرویو ہے ایک ویسٹرن اسکالر کا، شاید ناولسٹ ہے وہ، آج ہی کے اخبار میں. اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ، آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ. تو میں نے سوچا کہ کیوں آدمی کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ بلیو گاڈ؟ کیا یہ کہے گا کہ میں اپنے اوپر بلیو نہیں کرتا کہ میں ہوں؟ ایسا کہہ سکتا ہے وہ؟
میں ایک ایسا انسان ہوں جو بول رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، جو انٹرویو دے رہا ہے، ایسا کہے گا وہ؟ اپنے بارے میں نہیں کہے گا وہ. تو کیسے وہ کہہ رہا ہے کہ آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ؟ تو پھر میں نے سوچا کہ گاڈ نے اپنے آپ کو آخر تک ایویڈنٹ بنا دیا. صرف یہ کہ فزیکلی وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. خدا فزیکلی ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن اس کا کریشن، اس کا ایکٹ، اس کے مارولس ہمارے سامنے ہیں. یہ گلیکسی، یہ سولر سسٹم، یہ پلانٹ ارتھ، یہ ساری دنیا اتنی بڑی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ خدا کا مینیفیسٹیشن ہے. ہم کو یاد دلاتی ہے کہ یہاں کوئی کریٹر ہے. تو خدا اگرچہ ان سین ہے بظاہر، لیکن اس کے جو اس کے جو اس کی جو سائنس ہیں، اس کی تخلیق کے جو سائنس ہیں، وہ تو ہمارے سامنے ہیں. تو اگر آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے بارے میں نے یقین نہیں کرتا کہ میں ہوں اپنے بارے میں، تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یقین نہیں کہ خدا ہے. اگر میں ہوں تو اسی سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ میرا کریٹر ہے. میں ہوں تو میرا کریٹر ہے. کیسے ممکن ہے کہ میں ہوں اور میرا کریٹر نہ ہو؟ تو آج کے اخبار میں جب میں نے یہ پڑھا، اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ، تو میں نے کہا کہ لوگ سوچتے نہیں. لوگ سوچتے نہیں. تو سب سے بڑا جو انسان کے لیے کام ہے وہ سوچنا ہے. انٹلیکچوئل اپنے اپنے اندر انٹلیکچوئل پروسیس کو جاری کرنا ہے. اسی سے کریٹیوٹی آئے گی، اسی سے ڈسکوری ہوگی، اسی سے آپ کا اندر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوگا. سب کچھ کا راز ہے سوچنا، تھنکنگ. تھنکنگ. کل میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اس پر، یعنی اسپریچولیٹی پر، کہ ہزاروں سال سے لوگوں کا فیٹ بنی ہوئی اسپریچولیٹی، لیکن اسپریچولیٹی کو کہاں ڈھونڈتے ہیں وہ؟ دل میں. یعنی ہارٹ بیسڈ اسپریچولیٹی لوگوں کا نشانہ ہے. ہارٹ میں تو کچھ ہے نہیں. ہزاروں سال سے انسان جو ہے میڈیٹیشن کر کے ہارٹ میں ڈھونڈ رہا تھا اسپریچولیٹی، میڈیٹیشن، لیکن اس کو کچھ ملا نہیں سوائے ایکسٹیسی کے، جس کو ہم کہتے ہیں وجد. ایکسٹیسی کے سوا کچھ اور نہیں پایا اس نے، کیونکہ ہارٹ میں تو کچھ تھا ہی نہیں. وہ تو سرکولیشن آف بلڈ کا ذریعہ ہے بس. تو میں نے کہا کہ صحیح اسپریچولیٹی وہ ہے جو مائنڈ بیسڈ اسپریچولیٹی ہو. یعنی تھنکنگ کے ذریعے آپ پہنچنا، آپ کا چاہیں آپ اسپریچولیٹی تک. تو میڈیٹیشن نہیں بلکہ کنٹمپلیشن کے ذریعے آپ پا سکتے ہیں اسپریچولیٹی کو. میڈیٹیشن سے آپ پہنچیں گے بہت ایکسٹیسی تک، لیکن کنٹمپلیشن کے ذریعے آپ کا مائنڈ بیدار ہوگا، آپ کے اندر تھنکنگ آئے گی، آپ چیزوں کو فیس ویلیو پر نہ لے کر کے ڈیپر سینس میں لیں گے. یہ سب ہوگا. تو میری یہ بھی ایک ڈسکوری ہے کہ اسپریچولیٹی ہارٹ بیسڈ ڈسپلن نہیں ہے، وہ مائنڈ بیسڈ ڈسپلن ہے. اسپریچولیٹی کا ذریعہ میڈیٹیشن نہیں ہے، اس کا ذریعہ ہے کنٹمپلیشن. تو جب آپ اس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو آپ کو چیزیں دریافت ہوں گی.
قرآن کی سورہ آل عمران میں جو آخری آیت ہے، وہ جو آخری رکوع ہے، آخری رکوع میں یہ کہا گیا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. تو اس میں اولو الالباب کا لفظ ہے، عقل والے. تو عقل والوں کا کیا بتایا گیا کہ وہ سوچتے ہیں زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، سورج کے بارے میں، ستارے کے بارے میں، یہ جو ورلڈ آف کریشن ہے اس کے بارے میں. تو اس سے ان کو حقیقتیں سمجھ میں آتی ہیں. تو یہاں اولو الالباب کا لفظ ہے، یعنی عقل کو استعمال کرنا. اپنی اولو الالباب پر عقل والے. تو عقل کو استعمال کر کے جو آپ سوچتے ہیں یونیورس کے بارے میں، تب آپ کو حقیقتیں دریافت ہوئی ہیں. تو اسلام میں میڈیٹیشن نہیں ہے، کنٹمپلیشن ہے. میڈیٹیشن جو ہے جس کو مراقبہ کہا جاتا ہے، دھیان گیان. تو اسلام میں معرفت کا ذریعہ، سورہ آل عمران کی آیت کی آخری رکوع کو پڑھیے، اس میں آپ پائیں گے اسلام میں معرفت کا ذریعہ میڈیٹیشن نہیں ہے. اسلام میں معرفت کا ذریعہ کنٹمپلیشن ہے، یعنی تدبر. اس کو تدبر کہا گیا. تو ساری بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ انسان تدبر کے ذریعے جانتا ہے. میڈیٹیشن کے ذریعے کچھ بھی جان سکتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ ایکسٹیسی ہوگی، اس کو ایک وجد آئے گا. باقی جو بڑی بڑی باتیں ہیں، جو بڑی بڑی حقیقتیں ہیں اپنے بارے میں، یونیورس کے بارے میں، وہ تو کنٹمپلیشن سے معلوم ہوگی، تدبر کے ذریعے. تو میں تدبر کیا ہے اس کا میں نے اپنا ایک تجربہ بتایا آپ کو. تدبر کیا ہے وہ میں جو تجربہ بتایا آپ نے کہ مجھ سے میرا اسپریچول کالر چھن گیا تھا، پھر 3 مہینے کے بعد واپس ملا. اس سے میرا مائنڈ ٹریگر ہوا، میں نے سوچا تو میں ایک دعا بن گئی. وہ یہ تجربہ میرے لیے ایک دعا بن گیا کہ خدا جس طرح سے مجھے ایک چیز سے میں محروم ہو گیا تھا اس کو دوبارہ تو نے دیا مجھے. ایسی جنت سے محروم ہو گیا میں آدم کے زمانے سے، اس کو دوبارہ مجھے دے دے. اس طرح سے سوچنا، اس طرح تدبر کرنا، اس سے دروازے کھلتے ہیں. اور یہی مغفرت کلچر ہے جو حدیث میں ہے کہ فغفر الانصار والمہاجرہ. تو مغفرت کلچر جو ہے وہ تدبر کلچر ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فغفر الانصار والمہاجرہ. تو مغفرت کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے، مغفرت تدبر کلچر ہے، کنٹمپلیشن کلچر ہے. عقل کو استعمال کر کے حقیقت تک پہنچنے کا کلچر ہے. آج جو میں نے آپ کو ذکر کیا انٹرویو کا جو اخبار میں آیا ہے آج، تو اس میں کچھ چیزیں اس نے جو دی ہیں جس سے وہ خدا کو نہیں مانتا کہ وہ کیسا خدا ہے جو بتائے کہ ہم کیا کھائیں کیا نہ کھائیں. وہ کیسا خدا ہے جو بتائے کہ ہم کیا ڈریس ہمارا ہو کیا نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک کنفیوژن ہے کہ وہ کلچر اور مذہب دونوں ایک سمجھ رہا ہے. یہ تو کلچر کی بات ہے، اصل مذہب نہیں ہے. یہ ڈیوائن ریلیجن ہے. ڈیوائن ریلیجن جو ہے وہ وہ کلچر کا نام نہیں ہے. وہ خدا کا انکار کر رہا ہے یہ کہہ کر کے کہ خدا بس یہ بتانے کے لیے ہے کہ میں کیا کپڑا پہنوں، کیا کھانا کھاؤں.
تو وہ اس نے ڈیوائن ریلیجن کا ایک ریڈیوس فارم اس کے ذہن میں ہے، وہ ہے کلچر. دیکھیے ہر مذہب میں ایک کلچر بن جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد، اور خود اسلام میں بھی بن گیا. تو آج جو مسلمان ہیں وہ کلچر پر ہیں، وہ دین اسلام پر نہیں ہے. خاص طرح کا ڈریس، خاص طرح کا ایک جس کو کہتے ہیں وضع قطع، اس کا نام سمجھ لیا گیا کہ دینداری سمجھ لیا اس کو. تو دینداری اس زمانے میں وضع قطع کا نام بن گئی ہے، کلچر کا نام بن گئی ہے، مگر وہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک آئیڈیالوجی کو دریافت کرنا اور پھر اس آئیڈیالوجی کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنا. وہ کلچر سے بلند چیز ایک ہے، کلچر سے بلند ہے. تو اسلام نام ہے توحید، آئیڈیالوجی آف توحید کا، نہ کہ کلچر کا. آپ انٹرویو کو دیکھیں گے، آپ آج ہی کے پرچے میں آیا ہے وہ، تو وہ کلچر کو سمجھ رہا ہے مذہب، اس کو ریڈیکیول کر رہا ہے وہ. یہی ڈیوائن ریلیجن ہے. کلچر دیکھیے کمیونٹی کا فنامنا ہوتا ہے. کمیونٹی کسی ملک میں رہتی ہے، کسی جغرافی میں رہتی ہے، کچھ ہسٹوریکل حالات میں رہتی ہے، اس سے ایک کلچر بنتا ہے. تو کلچر ہمیشہ جغرافی سے بنتا ہے، ملک کے حالات سے بنتا ہے. لیکن جو ریئل مذہب ہے، جو ڈیوائن مذہب ہے، وہ تو اس سے اوپر ایک چیز ہے. وہ تھنکنگ کی لیول بنتی ہے. وہ اپنے مائنڈ کو ایکٹیو کرتے ہیں، آپ زندگی کی حقیقت کو دریافت کرتے ہیں، یونیورس کو، اور غور کر کے اس کے بارے میں معلومات کرتے ہیں. اس سے آپ کے اندر ایک انٹلیکچوئل اویکننگ آتی ہے، اس کو معرفت کہا گیا ہے. وہ ہے مذہب، کلچر کا نام مذہب نہیں ہے. آپ دیکھیے اگر آپ انڈیا میں دیکھیں تو یہاں کے مسلمانوں کا ایک طرز کا کلچر ہوگا، افریقہ جائیں تو وہاں دوسرا کلچر ہوگا، آپ یورپ امریکہ جائیں تو وہاں ایک اور کلچر ہوگا. یہ تو جغرافی ہے جو کلچر کی تشکیل کرتی ہے. اور جو اصل مذہب ہے وہ اس سے بلند ہے. مذہب میں سب سے بڑی چیز ہے پہلی، وہ ہے خدا کی معرفت، کریٹر کی معرفت، کریٹر کو ڈسکور کرنا. یہاں سے بگننگ ہوتی ہے. جب آپ کو شعور ملتا ہے، جب آپ میچورٹی آتی ہے آپ کے اندر، تو آپ سوچتے شروع کرتے ہیں کہ میں کیسے پیدا ہو گیا، یہ دنیا کیسے بن گئی، کیا ہے زندگی، کیا ہے موت. تو اس سوچ سے آپ پہنچتے ہیں جس چیز تک، اسی کو ہوتا ہے معرفت. تو معرفت سے آغاز ہوتا ہے، پھر ساری چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں. جو ریئل مذہب کا آغاز جو ہے معرفت ہے، یعنی کہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے. اور معرفت نام ہے ڈسکوری کا. اور ڈسکوری کیسے ہوتی ہے؟ تدبر کرنے سے، غور فکر کرنے سے، کنٹمپلیشن کے ذریعے سے ہوتی ہے، جس کا ایک تجربہ میں نے آپ کو بتایا. تو میں چاہتا ہوں کہ یہی سوچ ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور یہی سوچ آپ دوسروں کے اندر انکلکیٹ کریں. اسی کا نام دعوت ہے،
اسی کا نام دعوت اللہ ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو اس پر ڈھالیں تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو. تو اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اپنی رحمت سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Okay, all the online viewers who want to send their comments or questions to Maulana can send it on info@cpsglobal.org. مولانا یہ سوال آیا ہے محمد ابرار صاحب کا الہ آباد سے، اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا نماز میں وہ خدا پر کنسنٹریشن نہیں حاصل ہوتا جو قرآن کو پڑھنے سے یا مختلف حالات کا جائزہ لینے سے حاصل ہوتا ہے، اس کا کیا کارن ہے؟ دیکھیے آج کل جو ہے نماز کو لوگ فارم سمجھنے لگے ہیں. فارم بس سمجھتے ہیں کہ یعنی ایک فارم ہے اس کو دہرا دیا تو نماز ہو گئی. تو کانشیسلی یا انکانشیسلی آدمی کا مائنڈ اسی فارم پہ لگا رہتا ہے. حالانکہ فارم جو ہے سیکنڈری چیز ہے. اصل چیز ہے وہ جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، وہ نماز میں پڑھتے ہیں. مثلا آپ نے فرض کی کہ نماز شروع کی اور اس کے بعد کہا کہ اللہ اکبر، تو آپ اگر آپ سوچیں کہ اللہ اکبر کتنی بڑی چیز ہے کہ اس یونیورس میں سب سے بڑی چیز اللہ ہے، یہ سوچتے ہی آپ کو ایک دم ایک دل کے اندر ایک نئی کیفیت پیدا ہو جائے گی. تو یہ جو فنامنا ہے یہ فارم بیسڈ نماز کا ہے، معرفت بیسڈ نماز کا نہیں ہے. تو نماز میں جو آپ پڑھتے ہیں اللہ اکبر یا الحمدللہ یا اور جو چیزیں، اس کو جتنا اس کے معنی پر جتنا دھیان کریں گے آپ، اتنا ہی آپ کے اندر یعنی حقیقی نماز پیدا ہوگی. اگر صرف فارم کو آپ نے یاد کر لیا، اسی کو دوہرا رہے ہیں، تو اس سے خوشبو والی نماز نہیں آ سکتی. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو مولانا فرحاد عمری نے بھیجا ہے دلی سے، اور انہوں نے لکھا ہے: مولانا میرے فیس بک پیج پر 2 میسج آتے ہیں، ایک میں مسلمان کا رونا ہوتا ہے اور دوسرے پیج ان لوگوں کا ہے جو مذہب کو نہیں مانتے، یعنی ایتھسٹ. پہلے پیجز سے مجھے کچھ نہیں ملتا ہے، اس کے برخلاف ایتھسٹ لوگوں کے میسیجز سے مجھے انٹلیکچوئل چیلنجز ملتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا سی پی ایس مشن کی وجہ سے ہے، ورنہ میں بھی پرو مسلم ہو کر منفی ہو جاتا. تو اس میں کوئی سوال ہے نہیں. جی یہ کامنٹ ہے مولانا ان کا. ٹھیک ہے بات. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مس نغمہ صدیقی کا، اور انہوں نے لکھا ہے: When we do not get something in this world, we often fall into frustration in spite of knowing the creation plan of God. Please give guidance for this. میں جو تجربہ ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ اس کا دھیان جو چیز مل چکی ہے اس کا دھیان نہیں رہتا. اس کا جو نہیں ملی ہے اسی پہ دھیان رہتا ہے. یعنی ملی ہوئی چیز کو فار گرانٹیڈ لے لینا اور نہ ملی ہوئی چیز کو اپنا گول سمجھنا.
اسی کا فنامنا ہے یہ عام بات ہے کہ ہر آدمی ملی ہوئی چیز کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے. مثلاً میں صبح بیٹھا تھا, اب سورج نکلا تو عجیب احساس ہوا کہ سورج نکلا میرے لیے. مجھ سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے سورج, اور وہاں سے اتنی اچھی روشنی بھیج رہا ہے. تو کون سوچتا ہے؟ سورج کے نکلنے کو لوگ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. مجھے ایسا لگا کہ آج ہی سورج میرے لیے بنایا گیا ہے, آج ہی سورج میرے لیے روشن کیا گیا. تو لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ملی ہوئی چیزوں کو فار گرانٹیڈ کھانے میں ڈال دینا, اور نہ ملی ہوئی چیزوں کو اسی پر دھیان لگانا. تو اپنے اس مزاج کا ہمیں درست کرنا پڑے گا, اس مزاج کا کریکشن کرنا پڑے گا, تب جا کر کے وہ بات حاصل ہوگی. مولانا اگلا سوال چنئی سے کیا ہے مولانا اقبال عمری نے, اور انہوں نے لکھا ہے مولانا انر میننگ کو جاننا ہی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے, انر ریالٹی کو جاننا ہی اسپرچویلٹی ہے. مولانا اس کی مزید وضاحت کریں. میرا مطلب یہ ہے کہ لوگ چیزوں کو فیس ویلیو پہ لیتے ہیں, فیس ویلیو پر, اس کے گہرائی میں جا کر نہیں سوچتے. مثلاً سورج نکلا تو بس نکلا ہے, بس فیس ویلیو پہ لے لیا کہ سورج تو نکلتا ہی ہے. لیکن میں نے سوچا کہ سورج اتنی بڑی چیز ہے کہ بلین ٹریلین سال سے کیسے اسی طریقے سے نکل رہا ہے, اور اتنے بہت ہی ٹھیک ڈسٹینس پر وہ ہے. اس کا ڈسٹینس کم ہو جائے تب بھی میرے لیے وہ بیکار ہو جائے گا, زیادہ ہو جائے تب بھی بیکار ہو جائے گا. تو اس کی یعنی اس کی تخلیق کے بارے میں سوچنے لگا. تو اگر آپ چیزوں کو یعنی فیس ویلیو پر لیں تو آپ اس کی جو ریئل میننگ ہے اس سے بے خبر رہیں گے. لیکن فیس ویلیو کے آگے جو اس کے ڈیپر سینس میں جائیں آپ, تو آپ کو اس کی حقیقت معلوم ہوگی. یہ ہر چیز میں ہوتا ہے, ہر چیز میں ہوتا ہے ایسا. ایک پھول میں نے دیکھا تو اس میں شہد کی مکھی آئی اور اس کو لگی اس کا نیکٹر لینے. تو میں سوچا کیسی عجیب بات ہے کہ ایک 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 پودا ہے, اس کے نیچے ایک تنا ہے, پھر شاخ ہے, پھر پتی ہے, وہاں پر ایک پھول ہے. اس پھول کے اندر نیچر نے وہاں پر ایک نیکٹر رکھ دیا, اس کو لیتی ہے شہد کی مکھی. تو فیس ویلیو پہ لے تو کچھ نہیں دکھا دے گا, لیکن جب آپ ڈیپر سینس میں لے تو اس میں بہت زبردست وژڈم دکھائی دے گا آپ کو. یہ ہر چیز کا معاملہ ہے. مولانا اگلا سوال بادلی سے کیا ہے محمد فرحان صاحب نے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا we all have limited time on this earth, so most of the people think that since time is less, so they should utilize it for material gains. The question is how to convince them that time should not be used for material gains, rather spiritual gains. What is your comment on this? دیکھیے یہ اینگل غلط ہے سوچنے کا. مسئلہ یہ نہیں کہ ٹائم ہم پاس کم ہے, مسئلہ ہے کہ ہم جو مٹیریل گرا ہم چاہتے ہیں وہ ہم پا نہیں سکتے. جیسے کہ میں نے مثال دی ابھی کہ ایک آدمی نے بہت زیادہ پیسہ کمایا اور گلوبل لیول پہ اس کا بزنس ہے, لیکن اب آخر میں وہ کیا کر رہا ہے, اسپریچولیٹی کی تلاش میں ہے وہ. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اب ٹائم کم ہے تو ہم مٹیریل گین کی طرف دوڑیں. مسئلہ ہے کہ مٹیریل گین جو ہے اچیویبل ہی نہیں, کیونکہ مٹیریل گین کو جو جانچنے کا کرائٹیرین ہے وہ ایک مجھے فلفلمنٹ. تو کوئی بھی مٹیریل گین مجھے فلفلمنٹ نہیں دیتا.
تو غلط کرائٹیریا سے جانچتے ہیں لوگ اس کو. صحیح کرائٹیریا یہ ہے کہ ہم جانچیں اس کو کہ کیا مجھے فلفلمنٹ ملا. اگر ملا تو ٹھیک ہے, نہیں ملا تو پھر بیکار ہے. تو پوری تاریخ بتاتی ہے کسی کو بھی مٹیریل گین سے فلفلمنٹ ملتا نہیں. تو یہ ہے رائٹ کرائٹیریا جس سے چیزوں کو جج کرنا چاہیے. مولانا اگلا سوال ممبئی سے کیا ہے راشد صاحب نے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا یو سیڈ ان ٹوڈیز ٹاک that the biggest thing is intellectual development, which is so very true. But Maulana, many people have self-doubt, which is a hindrance to their intellectual development. How can they come out from this negative feeling of self-doubt? Please give your guidance. دیکھیے, سیلف ڈاؤٹ کا جو ٹرم یوز کیا ہے انہوں نے, وہ مجھے بہت کلیئر نہیں لگتا. شاید ان کا مطلب یہ ہو کہ کانفیڈنس کی کمی, شاید. تو دیکھیے, کانفیڈنس کی کمی جو ہے وہ تو آپ کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ اور زیادہ آپ کے اندر سیکنگ اسپرٹ پیدا ہوتی ہے. اگر ہمارے اندر چنانچہ دیکھیں, جو لوگ آرگنٹ ہوتے ہیں ان میں سیکنگ اسپرٹ نہیں ہوتی. جو آرگنٹ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم نے تو پا لیا, ہم کو کیا پانا ہے. لیکن جن کے اندر ماڈسٹی ہوتی ہے, یا جس کو یہ کہہ رہے ہیں سیلف ڈاؤٹ, تو اس کے اندر ایک سیکنگ اسپرٹ پیدا ہوتی ہے. مجھے اور جاننا ہے جو میں ابھی جانا نہیں میں نے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو سائن ہے یہ. کیا خیال ہے؟ جی مولانا, جی صحیح ہے مولانا, پازیٹیو سائن ہے. جی. چلیے, سیلف ڈاؤٹ سے آپ کے اندر سیلف تھنکنگ اور بڑھے گی, گھٹے گی نہیں, گھٹے گی نہیں. جیسے میں نے اپنا قصہ بتایا تھا آپ کو اس سے پہلے کہ میں بہت پہلے جب میں ایک سیکر کے روپ میں تھا, تو ایک دن اچانک میری زبان سے نکلا کہ خداوند تو کب آئے گا, میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں. یہ چیز میری سیکنگ اسپرٹ کو بڑھانے والی بن گئی. جس چیز کو وہ سیلف ڈاؤٹ کہہ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ گڈ, وہ اچھا سائن ہے وہ, اور وہ سیکنگ اسپرٹ کو بڑھانے والا ہے, بشرطے کہ آدمی سنسیئر ہو. مولانا اگلا سوال بینگلور سے کیا ہے. مولانا اگلا سوال بینگلور سے کیا ہے مسٹر روی نے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ modern civilization was supposed to make people happy and comfortable, but today we see more cases of depression, tension, suicide and murder. This is much, much more than when civilization was not so modern in earlier periods. Why this opposite effect? What is the reason according to you, Maulana? دیکھیے, میرے علم میں تو کوئی بھی شخص نہیں جو کلیم کرے کہ ماڈرن سویلائزیشن نے لوگوں کو ہیپینس دیا ہے. ایسا کوئی مجھے نہیں معلوم. ماڈرن سویلائزیشن چاہتی تھی دینا ہیپینس, لیکن مل گئی ہے وہ چیز, اچیو ہو گئی ہے, تو کوئی بھی نہیں کلیم کرتا. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے, لارڈ برٹراڈ رسل جو برٹش فلاسفر ہے, کچھ کتاب ہے ہیپینس, اسی پہ ہے. اس نے کہا کہ ہیپینس جو ہے ہم نہیں پا سکے, ہیپینس شاید اچیویبل ہی نہیں ہے. تو ماڈرن سویلائزیشن نے انسان کے لیے کچھ نئی اپرچونیٹیز دی ہیں, یہ صحیح ہے. مثلاً یہ جو ہے کمیونیکیشن پہلے نہیں تھا, لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اس نے ہیپینس بھی دے دی ہے. یہ تو کوئی بھی کلیم نہیں کرتا میرے خیال سے. چاہا تھا کہ ہیپینس دے سکے وہ, لیکن پریکٹیکلی دے دیا انہوں نے, ایسا تو نہیں ہے. بلکہ اس تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ مٹیریل سویلائزیشن کے سوا کچھ اور ہمیں چاہیے. جو مٹیریل کلچر ہے, یہ مٹیریل سویلائزیشن ہے, یہ مٹیریل ڈیولپمنٹ ہے, اس کے سوا کچھ اور ہمیں چاہیے, تب ہمیں ریئل ہیپینس ملے گی.
اس ایکسپیرئنس سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ڈاکٹر سفینہ تبسم نے بھیجا ہے اجمیر سے. انہوں نے لکھا ہے، ہمیں اس دنیا میں خدا نے یہ کلو دے دیا ہے کہ یہاں فلفلمنٹ کبھی نہیں مل سکتی. یہ بھی اللہ کی ایک بلیسنگ ہے ہم پر تاکہ ہم آخرت کی زندگی کو ہی طلب کریں. آج یہ بتا کر مولانا صاحب آپ نے خدا کے شکر کا ایک اور آئٹم دے دیا ہے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. مولانا اگلا سوال مہتاب صاحب نے کیا ہے دھامپور سے، اور انہوں نے لکھا ہے، میں بہت تلاش کے بعد آپ کے لٹریچر تک پہنچا، تب سٹڈی اور غور فکر سے کچھ جان پایا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب خدا کی توفیق سے ہوا. اس کے بارے میں آپ بتائیں. دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے، لو وجد فیہم خیرن لاسمعہم لاسمعہم. اللہ اگر ان کے اندر خیر دیکھتا تو ان کو سنواتا. لاسمعہم مانے ہوتے ہیں سنوانا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل چیز ہے وہ ہے خیر. خیر کے معنی کیا ہے یہاں پر اس آیت میں؟ طلب، سیکنگ اسپرٹ. تو جڑ کی بات جو ہے وہ سیکنگ اسپرٹ ہے، اس کو توفیق ملتی ہے. اس آیت میں خیر سے مراد ہے سیکنگ اسپرٹ. تو جس آدمی کے اندر سیکنگ اسپرٹ ہوگی اس کو ضرور سچائی ملے گی. اگر سیکنگ اسپرٹ نہ ہو تب ڈاؤٹ فل ہے اس کا سچائی کو پانا. مولانا اگلا سوال کیا ہے بھبنیشور سے قاضی مجیب صاحب نے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا یو آفن ٹیچ ایوری ون ٹو بیکم ویل وشر فار ادرس. آئی وانٹ ٹو نو فرام یو واٹ از ٹرو ویل وشنگ. پلیز کامنٹ آن دس. جو قرآن میں اس کے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ نصح، نوساد ہے، یعنی خیر خواہی. میں سمجھتا ہوں خیر خواہی کی ٹریننگ انسان کو اپنے گھر سے ہوتی ہے. ہر آدمی اپنے باپ کا خیر خواہ ہوتا ہے، اپنی ماں کا خیر خواہ ہوتا ہے، اپنی اولاد کا خیر خواہ ہوتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ گھر میں تو خیر خواہ بنے اور باہر جو ہے وہ بدخواہ بن جائے؟ یہ کنٹرڈکشن کو ختم کرنا. میرے وشے بنے کہ تم کنٹرڈکشن میں کیوں جیتے ہو؟ کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو کہے کہ میں اپنے باپ کا خیر خواہ نہیں ہوں، ماں کا خیر خواہ نہیں ہوں، اپنے اولاد کا خیر خواہ نہیں ہوں. تو کیا وجہ ہے کہ انسان ڈبل مائنڈ کے ساتھ جیتا ہے. یعنی گھر میں تو فیملی ممبر کے ساتھ خیر خواہی اور بعد جو انسان بچتا ہے اس کے لیے بدخواہی. تو اس کنٹرڈکشن کو ختم کرنا اسی کا نام خیر خواہی. مولانا اگلا سوال کیا ہے جودھ پور راجستھان سے محمد وکاس صاحب نے، اور انہوں نے لکھا ہے، اس ورلڈ میں معرفت خدا کی ڈسکوری صرف سوچنے سے ہو سکتی ہے یا خدا انسان کو پازیٹیو تھاٹ دیتا ہے جس سے انسان معرفت تک پہنچتا ہے؟ مولانا صاحب اس کے بارے میں اس بات کو کلیئر کریں. دیکھیے آپ قرآن کو پڑھیں تو قرآن میں بار بار یہی بات کہی گئی ہے کہ سوچو تو پاؤ گے، تدبر کرو گے، تفکر کرو گے تو تم کو ملے گا. بہت زیادہ کلیئر ہے بات سارے قرآن مجید میں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بلا تدبر کے کچھ نہیں ملتا. معرفت جو ہے انسان، یعنی میں یہ کہوں گا کہ اس میں 50-50 کا معاملہ ہے. یعنی 50% انسان کا تدبر اور 50% اللہ کی توفیق. 50% انسان کا تدبر
اور 50% اللہ کی توفیق. تو اگر تدبر نہ ہو تو اس معنی کا آدمی اپنا 50% جو اس کا حصہ وہ ادا نہیں کیا اس نے, تو کیسے بقیہ 50% ملے گا اس کو؟ تو انسان کو اپنی طرف سے اپنا حصہ 50% والا ادا کرنا ہوگا, تب اللہ کی توفیق اس کو ملے گی. اس معاملے میں یہی بات میری سمجھ آتی ہے. مولانا اگلا سوال پونے سے کیا ہے عمران صاحب نے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا دیر از این انکریز آف کمیونلزم دیز ڈیز. What is your advice to all those who have become victims of this communalism? دیکھیے, یہ تو پوری تاریخ میں رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابلیس نے جو چیلنج دیا تھا کہ لا تجد اکثرہم شاکرین, اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ تو اکثر لوگوں کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. کمیونلزم کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے. کمیونلزم کا ایک ناشکری ہے. مثلاً اسی جہاں میں رہتا ہوں ڈابر ویسٹ میں, ایک صاحب جو یہاں پر رہتے ہیں, ان کی کوٹھی ہے یہاں پر, وہ مجھ سے ملے اور لگے یعنی کمرے میں باتیں کرنے لگے کہ مسلمانوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتا ہے, مسلمان ظلم ہوتا ہے, مسلمانوں کے خلاف کانسپریسی کیا تھی. تو میں نے کہا کہ آپ جہاں ہیں ڈابر ویسٹ میں, یہ خود آپ کی تردید کر رہا ہے, کیونکہ آزادی کے بعد 1947 کے بعد جب یہ کالونی بنی تھی تو ایک ہندو کالونی تھی, سارے ہندو تھے یہاں پر, کیونکہ بیسیکلی یہ بنی تھی شرناردھیوں کے لیے. آج یہاں زیادہ تر مسلمان ہیں. تو ویئر از دیٹ ڈسکرمنیشن؟ یہ پورے انڈیا میں یہی بات ہر جگہ ہے, کہیں بھی جا کر دیکھیں آپ. مثلاً جب میں گیا تھا شروع میں حیدرآباد پہلی بار, تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں ریلوے ٹرین سے گیا تھا میں, تو ٹرین کے باہر جب میں نکلا, اسٹیشن کے باہر میں نکلا, تو سب رکشے والے کھڑے ہوئے تھے. وہ رکشے والے سب زیادہ تر مسلمان تھے. اب میں جاتا ہوں تو وہاں سب کاریں کھڑی ہوئی, اب کاروں کے ڈھیر ہے وہاں پر, وہ سب مسلمان ہوتے ہیں. تو جو مسلمان 1947 کے بعد وہاں پر رکشہ چلا رہے تھے, آج وہ کاریں چلا رہے ہیں. یہ تو یعنی بلائنڈنس کی بات ہے میرے خیال سے. انڈیا کے جس مقام پر جائیں, میں خود اپنے گاؤں میں گیا, جو گاؤں یو پی میں, تو شروع میں جو وہاں گاؤں کا حال تھا آج اس سے فار بیٹر ہے. آج وہاں بجلی ہے, ٹیلی فون ہے, اسکول ہے, پل ہے, اور نئے طریقے سے لوگ کاشت کر رہے ہیں. ہر چیز میں ترقی ہوئی. یہ تو فرضی باتیں ہیں یہ سب. تو کمیونلزم جو ہے وہ حقیقت میں ناشکری کی وجہ سے آتا ہے. یہ شیطان نے کیا کیا ہے کہ 99 آئٹم جو اچھے ہیں اس کو بھلاتا ہے. ایک آئٹم اگر کچھ ہو تو اس کو خوب یاد دلائے گا. مثلاً جن سے ہماری بات ہوئی تھی, ان کا کیا بابری مسجد کو ہم کیسے بھلا دیں گے؟ تو بس اسی آئٹم کو شیطان کے دماغ ڈالے ہوئے, یعنی ایک آئٹم کو ڈالے ہوئے اور 99 آئٹم کو بھلائے ہوئے. اسی کا نام ناشکری. تو کمیونلزم جو اس وقت انڈیا میں ہے وہ حقیقت میں ناشکری ہے. ایسے امریکہ میں کیا, امریکہ میں ایک صاحب لگے باتیں کرنے ہمارے خلاف, ڈسکرپشن بھی کیا جاتا ہے اور سازش ہوتی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جس ملک سے آئے ہیں وہاں آپ کے باپ دادا کی جو حالت تھی آج آپ کی کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے بہت بہتر ہے. تو پھر میں نے کہا کہ کہاں سازش کام کر رہی ہے؟ ہر جگہ یہ قصہ ہے کہ شیطان نے لوگوں کو یہ کر رکھا ہے کہ 99 آئٹم جو بہتر ہیں اس کو بھلا رکھا ہے. ایک آئٹم جو ہے اسی کو خوب یاد دلاتا ہے. تو کمیونلزم حقیقت میں نام ہے ناشکری کا, اس کی جڑ میں جو ہے ناشکری ہے.
اس کی جڑ میں ناشکری ہے. ایسے میں ایک مرتبہ باہر گیا اور اب وہاں پر ایک شیخ کے گھر پر ڈنر تھا, تو انڈیا کے کچھ لوگ وہاں پر تھے, میں بھی تھا. تو انڈیا کے ایک صاحب جو اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, وہ لیڈر تھے وہ, تو کیا کہتے ہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں کو مسجد میں بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. عرب شیخ کے سامنے شیوخ تھے عرب کئی, کہ انڈیا میں مسلمانوں کو مسجد میں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. میں نے کہا کون سے انڈیا, ہم بھی تو وہیں رہتے ہیں. کہا دیکھیے صفدر کی مسجد. تو صفدر کی مسجد جو ہے وہ آرکیالوجی کے تحت ہے. آرکیالوجی کا نظام الگ ہوتا ہے. باقی انڈیا میں 5 لاکھ مسجدیں ہیں, ہر مسجد میں خوب نماز ہو رہی ہے, اذان ہو رہی ہے. تو اس معنی کہ 5 لاکھ مسجدوں کو بھلا کر کے ایک مسجد کو شیطان نے سکھایا کو, دیکھو وہاں تالا لگا ہوا ہے. تو کمرلزم میرے نزدیک جو ہے اس کی جڑ میں ناشکری ہے, اور ناشکری جہاں ہے وہاں شیطان ہے. آدمی شیطان کا انفلوئنس میں آ گیا ہے, میں تو یہی کہوں گا.